بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ماتا کے سپوت، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ باپ نے بتایا کہ وہ گھر سے کئی دن غائب رہنے لگا۔ آتا تھا تو گھر سے پیسے لے لیتا تھا۔ 4-5 سال کے عرصے میں وہ ہاتھ سے بالکل نکل گیا۔ باپ نے اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تو ایک روز دلی کے پنڈت قسم کے 4 آدمی اس کے گھر آئے۔ انہوں نے باپ کو سمجھانے کے لیے لیکچر دیا کہ اس کا بیٹا جو کام کر رہا ہے وہ دھرم یدھ ہے، یعنی مذہبی جنگ ہے، جسے ہم جہاد کہتے ہیں۔ انہوں نے باپ کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ ہندوستان میں اسلام کو ہندو مذہب میں جذب کر لینا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ دلیل بھی دی کہ مسلمان پیدائشی سپاہی ہیں، انہیں جب کبھی موقع ملا انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اگر انہوں نے انگریزوں سے ملک لے لیا تو وہ ایک بار پھر ہندوستان کے بادشاہ بن جائیں گے۔ انہوں نے جس طرح اپنے دور حکومت میں لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان بنا لیا تھا، اسی طرح وہ ہندوستان کے تمام ہندوؤں کو مسلمان بنا لیں گے۔ ان 4 لیڈروں نے اسے بتایا کہ ہندوستان بھارت ماتا ہے، جس پر مسلمان ملیچوں کی حکومت قائم ہو گئی تو بھارت ماتا کا اتیاچار یعنی توہین ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے نوجوان بیٹوں کو اس تحریک میں ماتا میں شامل ہونے سے نہ روکو، اگر روکو گے تو پاپی کہلاؤ گے۔ باپ نے انہیں کہا کہ سب سے بڑا پاپی تو اس کا بیٹا ہے، جس کی آنکھ میں ماں کی عزت ہے نہ باپ کی۔ بے لگام گھوڑے کی طرح وہ معلوم نہیں کہاں کہاں بھاگتا پھر رہا ہے۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کی کہ اس کے بیٹے کی کھوپڑی میں کچھ عقل اور آنکھوں میں شرم ڈالیں، وہ اس کے کاروبار میں بھی اس کی کچھ مدد کرے۔ اس کے جواب میں لیڈروں نے اسے کہا کہ وہ اب تمہارا نہیں، بھارت ماتا کا بیٹا ہے، وہ اشوک اور شیوا جی بن کر ابھرے گا۔ باپ سخت پریشان ہوا۔ لیڈروں نے اسے تسلی دلاسے دے دیے اور یہ تاکید بھی کی کہ اگر کوئی گھر آ کر اس کے بیٹے کے متعلق پوچھے تو اسے کچھ نہ بتائے، ہو سکتا ہے وہ CID کا آدمی ہو، اگر وہ بتائے گا تو اس کا بیٹا گرفتار ہو جائے گا۔ لیڈروں نے اسے نہایت اچھے الفاظ میں کچھ دھمکیاں بھی دیں اور چلے گئے۔ ان لیڈروں کو تم جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ صرف ایک کو، اس نے جواب دیا اور التجا کی۔ مہاراج جی، اسے پتا چل گیا کہ میں نے اس کا نام لکھوا دیا ہے تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، میں نے اسے کہا۔ اس کا نام پتہ بتاؤ۔ اس نے ایک سناتنی ہندو کا نام بتایا اور پتہ بھی بتا دیا۔ وہ اس کے گھر 2 سال پہلے آیا تھا۔ میں نے انسپیکٹر راجرز کو اس کا بیان انگریزی میں سنایا اور اس سناتنی پنڈت کا نام پتہ بھی لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ امید تھی کہ یہ پنڈت پکڑا گیا تو اس تحریک کی پشت پناہی کرنے والے دوسرے لیڈر بھی پکڑے جائیں گے۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا کہ مقتول کے تعلقات کسی لڑکی کے ساتھ تھے۔ اس نے جواب دیا کہ اسے اس کی باہر کی زندگی کے متعلق کوئی زیادہ واقفیت نہیں تھی۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ گزشتہ 3-3.5 سالوں سے وہ پورا مہینہ گھر سے غیر حاضر رہتا تھا۔ 3-4 دنوں کے لیے گھر آتا ورنہ غائب ہو جاتا۔ ماں نے بھی، باپ نے بھی اور بڑی بہن نے بھی اسے شریفانہ زندگی بسر کرنے کو کہا، رو رو کر اس کی منتیں کی، لیکن وہ سیدھے راستے پر نہ آیا۔ اس دوران اس کے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی۔ مقتول اپنے بھائی کی شادی پر بھی گھر نہیں آیا۔ وہ غنڈہ بن چکا تھا۔ گھر کے تمام فرد اس سے ڈرنے لگے تھے۔ باہر سے انہیں پتا چلا تھا کہ وہ شراب پیتا ہے اور رنڈیوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ انسپیکٹر راجرز نے اس پر بہت جراح کی۔ میں نے بھی اس پر سینکڑوں سوالات کر ڈالے، لیکن اس سے کوئی کام کی بات اگلوائی نہ جا سکی۔ اس سوال کے جواب میں کہ اب کہ وہ گھر سے کب سے غیر حاضر تھا، باپ نے بتایا کہ اسے گھر سے نکلے 20 روز ہو گئے ہیں۔ انسپیکٹر راجرز نے اسے باہر بھیج دیا اور مجھے کہا، معلوم نہیں اس بوڑھے کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ اس نے سچ بولا ہے اور اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں جانتا۔ یہ میرا مشاہدہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ بلا وجہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے چہرے کا تاثر اور آنکھوں کی حرکت بدل جاتی ہے۔
میرے ملک کے مجرم جب جھوٹ بولتے ہیں تو دلیر ہو کر بولتے ہیں، چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آنے دیتے۔ اس بوڑھے نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب ہمارے سامنے مقتول کا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اپنے بڑے بھائی کی لاش دیکھ کر وہ اپنے ماں باپ کی طرح رویا کیوں نہیں؟ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، مجھے اس کے مرنے کی خوشی ہے۔ یہ کہہ کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، اور مجھے اس پر اور زیادہ خوشی ہے کہ وہ مرا نہیں بلکہ مارا گیا ہے۔ میں سمجھا کہ اس کے دل میں بھائی کے خلاف یہی شکایت ہوگی جو اس کا باپ تفصیل سے بیان کر گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ کھل کر بیان کر دو۔ میں ہندو ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا تم انگریزی بول سکتے ہو؟ میٹرک پاس ہوں، اس نے جواب دیا، لیکن انگریزی بولنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ باپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں جہاں اردو اور پنجابی چلتی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جو باتیں کی اور اس نے جو کچھ کہا تھا وہ انگریزی میں انسپیکٹر راجرز کو سنایا۔ اس نے پوچھا، کیا تم اس کی باہر کی سرگرمیوں کے متعلق کچھ بتا سکتے ہو؟ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ ایک خفیہ تحریک کا ممبر تھا، اس نے جواب دیا۔ مجھے بھی اس میں شامل ہونے کے لیے کہتا رہتا تھا، لیکن میں نے اس کی یہ بات نہیں مانی تھی۔ تحریک کیا ہے؟ انسپیکٹر راجرز نے پوچھا۔ اس نے تمہیں ضرور بتایا ہوگا کہ تحریک کے ممبر کیا کرتے ہیں۔ ہاں، اس نے بتایا تھا۔ اس نوجوان ہندو نے بتایا، پہلے وہ کسی ایسے گروہ میں شامل ہوا تھا جو انگریزوں کے خلاف خفیہ طور پر کام کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے ایک اور گروہ کے متعلق سنانا شروع کر دیا۔ کہا کرتا تھا کہ ہمارا پہلا دشمن مسلمان ہے، اس لیے مسلمانوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ وہ مجھے مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا، کہتا تھا کہ تم اس گروہ میں شامل ہو جاؤ تو سارے ہندوستان کی سیر کرو گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو تباہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن وہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ختم کرنا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے ساتھ اور کون لوگ تھے؟ میں نے یہی سوال اس سے کئی مرتبہ پوچھا تھا۔ اس نے جواب دیا، لیکن اس نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ کہتا تھا کہ اس گروہ کے لوگ ایسی باتیں زبان پر لایا ہی نہیں کرتے، ممبر ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں۔ اس نے مجھے لکڑی کا ایک گول ٹکڑا دکھایا تھا جس پر ماتا کھدا ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جب گھر سے زیادہ دنوں کے لیے غیر حاضر ہوتا ہے تو امرتسر اور لاہور چلا جاتا ہے، جہاں اس کے گروہ کے چند ایک آدمی اس کی خوب آؤ بھگت کرتے اور شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں۔ کیا تمہارے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت نہیں؟ میں نے پوچھا اور کہا، پوری آزادی سے بات کرو، میں بھی ہندو ہوں اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، ہر ہندو کو مسلمان سے نفرت کرنی چاہیے۔ میں بھی مسلمانوں کو ناپاک سمجھتا ہوں۔ میں چونکہ تجارت پیشہ ہوں، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ کسی مسلمان کو تجارت میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے، لیکن میں کسی ایسی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتا جس کی سرگرمیاں خفیہ ہوں اور جس کے ممبر چوروں کی طرح چھپتے پھریں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کا کوئی دشمن تھا؟ انسپیکٹر راجرز نے پوچھا۔ اسے کس طرح قتل کیا گیا ہوگا؟ میں کسی کا نام نہیں بتا سکتا، اس نے جواب دیا۔ اس کے دشمن کئی ہوں گے۔ یہ میری رائے ہے کہ کسی مسلمان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ گھنشیام مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں کر رہا ہے، اس نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ میرا دوسرا شک یہ ہے کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، اس نے کسی کی بیوی یا بہن پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور قتل ہو گیا ہوگا۔ اس کے اس جواب پر میں نے اور انسپیکٹر راجرز نے اس پر اس قدر سوالات کیے اور اتنی جرح کی کہ یہ نوجوان ہندو بے حال ہو گیا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ ہم اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عملی مثال دے کر واضح کرے کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ آخر اس نے پریشان ہو کر بتایا، اس نے میری بیوی کو خراب کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 2 روز کے لیے کاروبار کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ گھنشیام آیا اور رات کو اس کی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ لڑکی کمرے میں اکیلی تھی، ماں باپ دوسرے کمروں میں تھے۔ لڑکی کو چاقو دکھا کر اور قتل کی دھمکی دے کر اس نے لڑکی کو خراب کیا۔ یہ واقعہ اس کے قتل سے 1 سال پہلے کا ہے، اس لیے یہ شک بے بنیاد تھا کہ چھوٹے بھائی نے اسے قتل کیا ہوگا۔ بیوی نے اپنے خاوند کو بتایا، خاوند نے اپنے باپ کو بتایا اور بات گول ہو گئی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ مقتول بد چلن بھی تھا اور دلیر بھی، اور اس میں دہشت پسندی کے اوصاف موجود تھے۔
دن بھر کی جھک جھک سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، سوائے اس کے کہ مقتول مسلمانوں کو ختم کرنے والے دہشت پسند گروہ کا ممبر تھا اور بد چلن تھا، اور اس گروہ کی پشت پناہی چند ایک مذہبی لیڈر کر رہے تھے۔ مقتول کے کنبے سے فارغ ہوئے تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ انسپیکٹر راجرز نے ایک کاروائی یہ کی کہ مقتول کے باپ نے جس سنانتنی پنڈت کا نام بتایا تھا اس کے پیچھے CID اور مخبر لگانے کا انتظام کر دیا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ یہ افراد مسلمان ہونے چاہیے کیونکہ ہندو دھوکہ دے جائیں گے۔ اس نے 3 مسلمان بلوائے، ان میں ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا اور 2 سویلین تھے، یعنی وہ پولیس کے صرف ملازم تھے، کانسٹیبل نہیں تھے۔ میں نے انہیں مسلم کش تحریک کے متعلق تفصیل سے بتایا اور انہیں بہت سی ہدایات دیں۔ اس ہندو کو پکڑنا نہیں تھا، اس کی حرکات اور سرگرمیاں دیکھنی تھیں تاکہ کچھ اور لوگ بھی سامنے آ جائیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ موت گلا ہاتھوں سے دبانے سے واقع ہوئی ہے، جسم پر خراشیں اور زخم ریل گاڑی سے گرنے کے تھے۔ موت کا جو وقت بتایا گیا تھا وہ تقریباً وہی تھا جو ہوڑا ایکسپریس کا وہاں سے گزرنے کا تھا۔ اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں انکشاف والی کوئی بات نہیں تھی۔ مقتول کے خاندان کے افراد کو ساتھ لے کر ہم اس کے گھر گئے اور گھر کا کونا کونا چھان مارا، ہر ایک ٹرنک، سوٹ کیس اور ہر ایک برتن بھی دیکھا، کچھ بھی نہ ملا۔ انسپیکٹر راجرز نے لاش اور گھر مقتول کے لواحقین کے حوالے کر دیا۔ ہم نے انہیں سختی سے بتایا کہ اگر انہیں کہیں سے کوئی دھمکی ملے یا ان کے ہاں کوئی اجنبی آدمی آئے تو فوراً اطلاع دیں۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ کسی سے ذکر تک نہ کرے کہ ہم نے ان سے کچھ پوچھا ہے۔ ہم نے وہاں سے پولیس کا پہرا ہٹا دیا لیکن بغیر وردی افراد کا پہرا لگا دیا جنہیں نظر رکھنی تھی کہ گھر میں کون آتا ہے۔ 10 بغیر وردی افراد کو اس کام پر مقرر کیا کہ جب مقتول کو جلانے کے لیے مرگھٹ لے جائیں تو ساتھ ساتھ جانے والے لوگوں میں شامل ہو کر ہر ایک آدمی کی باتیں سنیں اور ان سے باتیں کریں۔ اگر کوئی آدمی مشکوک ہو تو اس کا پیچھا کریں۔ ادھر سے فارغ ہوئے تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ ریلوے اسٹیشن سے پوچھا کہ بوگی آئی ہے یا نہیں، ابھی نہیں آئی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ اس اسٹیشن پر فالتو انجن نہیں تھا جہاں سے بوگی لانی تھی۔ اگلے جنکشن سے انجن کا انتظام کرتے کرتے وقت لگ گیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق بوگی کے آنے میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے۔ انسپیکٹر راجرز نے مجھے کہا کہ میں کھانا کھا کر آرام کر لوں اور رات 2 بجے اس کے پاس آ جاؤں۔ تھکن اور بھوک نے برا حال کر دیا تھا۔ میں جا کر نہایا اور کھانا کھایا مگر نیند نہیں آئی۔ یہی ایک خیال انگارے کی طرح ذہن میں دہک رہا تھا کہ ہندو اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے خفیہ طور پر کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ ہندو ہمارا بدترین دشمن ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ہندو لیڈروں کے عزائم یہ ہیں کہ وہ انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کروا کر اس کے حاکم بن جائیں۔ میں پولیس میں رہا ہوں اور پولیس کے ایسے خفیہ شعبوں میں بھی رہا ہوں جہاں سیاسی لیڈروں کے سینوں کے راز پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان سے پتہ چلتا تھا کہ ہندوؤں کی سوچیں اور ارادے کیا ہیں۔ اس میں ذرہ بر شک نہیں تھا کہ ہندو کے منہ میں رام رام اور بغل میں چھری ہوتی ہے۔ ہندو ہمارا کبھی دوست نہیں رہا، نہ کبھی ہوگا، کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرنا اور مسلمانوں کو ہر شعبے میں نقصان پہنچانا ہندو کا مذہبی فریضہ ہے۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہندو ان کا کیا حال کرتے۔ یہ صرف میں بتا سکتا ہوں یا پولیس کے وہ افسران بتا سکتے ہیں جنہوں نے ہندوؤں کے سینے کے راز معلوم کیے تھے۔ اس وقت سن 1947 میں پاکستان کا تو نام بھی سامنے نہیں آیا تھا اور مسلمانوں کے سامنے کوئی واضح منزل نہیں تھی۔ ہماری لیڈرشپ بھی ابھی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی۔ اس لیے میں اس رات بہت پریشان تھا کہ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں یہی کچھ کر سکتا تھا کہ ہندو کی اس مسلم کش تحریک کے زیادہ سے زیادہ افراد اور ان کے لیڈروں کو گرفتار کروں اور انہیں تفتیش کے بہانے ایسی اذیت میں ڈالوں کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی اسلام دشمنی سے توبہ کر لیں۔ میں یہی کچھ سوچتا رہا اور بے چین رہا۔ انہی سوچوں میں 1:30 بج گیا۔ میں نے کپڑے بدلے، ریوالور جیب میں ڈالا اور انسپیکٹر راجرز کے دفتر میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ آ گیا اور ہم دونوں ریلوے اسٹیشن چلے گئے۔ اس زمانے میں ہر سرکاری محکمے میں ہر فرد ڈیوٹی پر مستعد رہتا تھا۔ اگر آج پاکستان میں ایسی کارروائی کی ضرورت محسوس ہو کہ سینکڑوں میل دور سے ایک بوگی لائی جائے تو کارروائی سرخ فیتے کی نظر ہو جائے اور محض ٹالنے کی خاطر دفتری چکر شروع ہو جائیں۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ رات 2 بجے اتنے بڑے اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر اپنے تمام تر عملے کے ساتھ موجود تھا۔ بوگی کو وصول کرنے کے لیے اس نے نہایت موزوں جگہ خالی کروا رکھی تھی۔
اور ریلوے پولیس کی گارڈ مستعد کھڑی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ پچھلے اسٹیشن سے بوگی رن تھرو ہو آئی ہے اور پہنچنے والی ہے۔ سگنل ڈاؤن ہو چکا تھا، بوگی آ گئی۔ انسپیکٹر راجرز نے اسٹیشن ماسٹر کو یہ سہولت دے دی کہ وہ پورا پلیٹ فارم نہ روکے، جہاں اسے سہولت ہو وہاں بوگی کو لے جائے تاکہ آنے جانے والی گاڑیوں کو رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے مطابق بوگی کو ایک اور جگہ لے گئے۔ اس کے ساتھ پولیس کی گارڈ تھی۔ سیکنڈ کلاس کے دروازے کی مہر توڑ کر میں اور انسپیکٹر راجرز اندر گئے، روشنی کا انتظام کیا۔ اس سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ کی 6 سیٹیں تھیں، 3 نیچے 3 اوپر۔ نیچے والی ایک سیٹ پر بستر بچھا ہوا تھا، ساتھ والی سیٹ پر بڑا اچھا کمبل پڑا تھا۔ اس سیٹ کے نیچے شوز کا ایک جوڑا تھا۔ بستر والی سیٹ کے نیچے زنانہ سینڈل کا ایک جوڑا پڑا تھا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اس بستر کے سرہانے کو سونگھا۔ وہاں وہی خوشبو تھی جو میں نے مقتول کے کوٹ سے سونگھی تھی۔ یہی خوشبو دوسری سیٹ پر پڑے ہوئے کمبل میں تھی۔ انسپیکٹر راجرز نے بھی خوشبو سونگھی اور اس نے میری تائید کی کہ خوشبو وہی ہے جو لاش کے کوٹ کے ساتھ تھی۔ بستر والی سیٹ کے نیچے ایک سوٹ کیس رکھا تھا۔ فرش پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے جو میں نے اٹھا لیے۔ بستر پر یقیناً لڑکی تھی۔ میں نے اور انسپیکٹر راجرز نے بستر کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس کے سرہانے کی طرف نیچے سے ایک پرس نکلا۔ سارے کمپارٹمنٹ کو ہم نے گہری نظروں سے دیکھا۔ پولیس جائے واردات پر بے شمار چیزیں دیکھا کرتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ سے ان سب کا ذکر کیا جائے۔ میں آپ کو موٹی موٹی اشیاء بتاتا ہوں تاکہ آپ کو کہانی سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ نے میری تفتیشی کہانیوں میں سنا ہوگا کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کا کئی کہانیوں میں ذکر آیا ہے۔ چوڑیاں اور عورت کا ایک آدھ بال، 2 ایسی چیزیں ہیں جو ایسے موقع واردات پر ضرور ملتی ہیں جہاں عورت پر زیادتی ہوئی ہو، اور اگر زیادتی یا ہاتھا پائی زیادہ ہوئی ہو تو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ساتھ 2-4 بال بھی مل جاتے ہیں۔ مجرم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ موقع واردات سے ان اشیاء کو غائب نہیں کر سکتے، نہ جرم کے دوران انہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہوش ہوتا ہے۔ اس واردات کے مقام سے بھی ہمیں چوڑیوں کے ٹکڑے ملے جو ہم نے اٹھا لیے۔ دوسری کام کی چیز پرس تھا۔ پرس میں کم و بیش 700 روپیہ نقدی تھی، ایک ریشمی رومال تھا اور سیکنڈ کلاس کا ایک ٹکٹ، لیکن ریزرویشن ٹکٹ ساتھ نہیں تھا۔ انسپیکٹر راجرز نے مجھے کہا، یہ ہے تمہارا 5واں پیسنجر جو ریزرویشن کے بغیر سفر کر رہا تھا۔ ٹکٹ امرتسر سے کلکتہ تک کا تھا۔ لڑکی کے سینڈل اور پرس اور مقتول کے کوٹ کے ساتھ اس کی خوشبو بتاتی تھی کہ لڑکی مقتول کی ہم سفر تھی۔ مقتول کے کوٹ کے ساتھ لڑکی کی خوشبو یہ بھی بتاتی تھی کہ وہ دونوں جب اس کمپارٹمنٹ میں اکیلے رہ گئے تو لڑکی مقتول کے اتنے قریب بیٹھی رہی کہ اس کی خوشبو مقتول کے کوٹ میں بھی چلی گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی بے تکلفی تھی۔ انسپیکٹر راجرز کہتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول نے لڑکی کے ساتھ زبردستی کی ہو اور چھٹے پیسنجر نے اسے جان سے مار کر گاڑی سے نیچے پھینک دیا ہو۔ یہ ممکن تھا کہ کمپارٹمنٹ میں چھٹا پیسنجر بھی ہو جو ریزرویشن کے بغیر سفر کر رہا ہو۔ مقتول کے چھوٹے بھائی کے بیان کے مطابق مقتول نے اس کی بیوی پر مجرمانہ حملہ کیا تھا اور اس کی رائے کے مطابق مقتول اس جرم کا عادی تھا۔ خیال کیا جا سکتا تھا کہ اس نے چلتی گاڑی میں بھی یہی حرکت کی ہوگی، لیکن میرا موقف یہ تھا کہ جس جگہ سے مقتول کی لاش ملی اس سے اگلے اسٹیشن سٹاپ پر یہ کمپارٹمنٹ خالی تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی اور اس کے ساتھ اگر اور کوئی بھی تھا تو وہ کلکتہ تک نہیں گئے، راستے میں ہی اتر گئے۔ ہم نے سوٹ کیس کھولا تو اس میں سے لڑکی کے 2 جوڑے کپڑے اور ان کے ساتھ 2 دوپٹے اور ضرورت کی چند اشیاء برآمد ہوئیں اور زیورات کا ایک ڈبہ نکلا۔ کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ہار، بندوں کی ایک جوڑی، 2 انگوٹھیاں، 2 وزنی چوڑیاں اور 2-3 اور زیورات پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب سونے کے تھے۔ آپ نے زیورات کے ڈبے دیکھے ہیں؟ ہر ڈبہ صرف ایک چیز کے لیے ہوتا ہے۔ ڈبے میں ایک گتا ابھرا ہوا ہوتا ہے جس پر مخمل چڑھا ہوتا ہے۔ سوٹ کیس میں سے جو ڈبہ نکلا وہ غالباً ہار کا تھا۔ اس میں سے مخمل والے گتے والا حصہ نکلا ہوا تھا۔ غالباً تمام زیورات کے لیے جگہ بنانے کے لیے ڈبے کا یہ حصہ نکال لیا گیا تھا۔ ڈبے کے ڈھکنے کے اندر امرتسر کے ایک صراف کا نام پرنٹ کیا ہوا تھا۔ مجھے یہ نام یاد نہیں رہا۔ ہری رام پیارے لال کی طرح کا کوئی نام تھا اور دکان کا ایڈریس بھی پرنٹ کیا ہوا تھا۔ ان زیورات سے 2 انکشاف ہوئے، ایک یہ کہ لڑکی امرتسر کی رہنے والی ہے اور دوسرا یہ
کہ یہ رہزنی یا ڈاکے کی واردات نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو زیورات اور پرس کی نقدی غائب ہوتی۔ مقتول کی جیب سے بھی تقریباً 200 روپیہ رقم برآمد ہوئی تھی۔ ہم نے کمپارٹمنٹ کو پھر سیل کر دیا، بوگی کے ساتھ آئی ہوئی گارڈ کی واپسی کا انتظام کیا اور بوگی پر پہرا کھڑا کر کے تمام اشیاء اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گئے۔ انسپیکٹر راجرز نے مجھے ذرا آرام کے لیے چھٹی دے دی۔ آرام کیا کرنا تھا، رات تقریباً گزر گئی تھی۔ 8:30 بجے واپس ہیڈ کوارٹر پہنچنا تھا۔ میں جا کے سو گیا۔ اردلی نے وقت پر جگا دیا۔ تیار ہو کر انسپیکٹر راجرز کے دفتر میں گیا تو دیکھا کہ وہ اس حالت میں دفتر میں موجود تھا کہ کرسی پر بیٹھا ہوا اور ٹانگیں میز پر رکھے ہوئے گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے رات والے کپڑے نہیں بدلے تھے۔ میں اسے جگانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا خانسامہ اس کے لیے ناشتہ لے کر آ گیا اور وہ جاگ اٹھا۔ معلوم ہوا کہ مجھے آرام کے لیے بھیج کر وہ دفتر میں بیٹھا تفتیش کے مختلف راستوں اور پہلوؤں پر غور کرتا رہا اور کرسی پر ہی سو گیا۔ اس نے رات کو ہی اپنے خانسامے کو اطلاع بھیج دی تھی کہ اس کا ناشتہ دفتر میں ہی لے آئے۔ یہ لوگ فرض کی ادائیگی کے بڑے ہی پکے تھے۔ اس انگریز نے تہیہ کر لیا تھا کہ تفتیش مکمل کر کے آرام کرے گا۔ میں نے اس میں یہ وصف نوٹ کی کہ وہ کوئی غیر معمولی طور پر ذہین اور قابل سراغ رساں نہیں تھا۔ میں نے اس کے سوالات اور اس کی جرح غور سے سنی تھی۔ اس میں مجھے کوئی خصوصیت نظر نہیں آئی تھی۔ خصوصیت صرف یہ تھی کہ کام میں دیانتدار تھا اور کام کی خاطر آرام قربان کر دیتا تھا۔ اس کے ہاں اچھا یہ کام کل کر لیں گے والی خامی نہیں تھی، یہی اس کی قابلیت تھی۔ اس نے چند گھنٹوں میں لاہور سے کلکتہ تک کے علاقے کو اپنی تفتیش کی لپیٹ میں لے لیا۔ انگریزوں کے انہی اوصاف یعنی دیانتداری، محنت اور فرض شناسی کا جنون نے انہیں آدھی دنیا کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی اور مسکرا کر بولا، میں نے بہت سو لیا ہے، پورے 25 منٹ، اب میں تازہ دم ہو گیا ہوں۔ اس کے چہرے پر شب بیداری اور تھکن کے گہرے اثرات تھے۔ ناشتے کے دوران اس نے نہایت شگفتہ لہجے میں کہا، ہندوستانی لوگ جرم سے پہلے پلان نہیں بناتے، خدا کے بھروسے جو دماغ میں آئے کر گزرتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ وہ کمپارٹمنٹ میں کتنا سراغ چھوڑ گئے ہیں۔ انہیں پکڑنا پھر بھی آسان نہیں۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، انہیں کہاں ڈھونڈو گے؟ پھر بھی مجھے یقین ہے کہ ہم اس ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے جہاں سے ملزم چلے تھے۔ اس نے کہا، انسپیکٹر خان، میں آپ کی تعریف کروں گا کہ تفتیش اور سراغ رسانی کے فن میں آپ نے مہارت حاصل کر لی ہے، لیکن آپ کی مہارت ابھی نامکمل ہے۔ آپ کو رنگوں کے انتخاب سے اور عطر کے انتخاب سے ملزم کی نفسیات معلوم کرنے کا فن نہیں آتا۔ آپ نے یہ کمال تو کر دکھایا ہے کہ بدبودار لاش میں سے خوشبو سونگھ لی تھی اور اس سے 100% صحیح قیاس آرائی کی کہ مقتول کے ساتھ لڑکی تھی۔ آپ کی نظر بہت گہری ہو گئی۔ آپ نے چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھا لیے اور سوٹ کیس میں پڑے ہوئے لڑکی کے کپڑے دیکھ لیے، لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ لڑکی مزاج اور طبیعت کی کیسی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میں لڑکی کو دیکھے بغیر نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کیسی ہے۔ انسپیکٹر راجرز نے کہا، اگر لڑکی کو یہ عطر پسند تھا جس کی خوشبو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئی ہے، اور اگر اسے چوڑیوں کا یہ رنگ پسند تھا، اور اگر اسے کپڑوں کے وہ 2 رنگ پسند تھے جو آپ نے اس کے سوٹ کیس میں دیکھے ہیں، تو لڑکی پاک ذہن کی نہیں ہو سکتی۔ اس پر حیوانی جذبہ غالب ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ وہ مقتول کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی تھی، اسی لیے زیورات اور اتنی زیادہ نقدی اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ یہ اس کے حیوانی جذبے کی شدت کی دلیل ہے کہ اس نے مقتول جیسے دہشت پسند اور مجرمانہ طور پر دلیر آدمی کو پسند کیا۔ ہندوستانی لوگ شوخ اور تیز رنگ پسند کرتے ہیں، یہ ان کی انتہا پسندی کا ثبوت ہے۔ جوش میں آ کر انتہائی خطرناک جرم یا کارروائی کر گزرتے ہیں اور پھر پچھتانے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ جرم اور پچھتاوے کے درمیانی راستے کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لڑکی جذبات سے مغلوب ہو کر مقتول کے ساتھ جا رہی تھی یا وہ بھی ماتا کی دہشت پسند ممبر تھی اور کسی اور مشن پر جا رہی تھی۔ بہرحال یہ پیش نظر رکھیں کہ لڑکی مقتول کی طرح بے لگام ہے، وہ نارمل ذہن کی لڑکی نہیں۔ اگر یہ واردات قتل کی عام سی واردات نکلی تو مجھے مایوسی ہوگی۔ میں نے کہا، میں اس گروہ کو زیادہ سے زیادہ افراد کو پکڑنے اور انہیں کالا پانی یعنی جزائر انڈمان بھجوانے کو بےتاب ہوں۔ آپ مجھے جذباتی کر لیں، میں آپ کا ملازم ہوں، میری وفاداری میں آپ کو شک نہیں ہوگا، لیکن میں یہ نہیں بھولا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ لوگ میری قوم اور میرے مذہب کے دشمن ہیں۔
آپ بے شک اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں جیسے آپ میرے دشمنوں کو پکڑنے میں میری مدد کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ یہ کیس میرے ذاتی وقار کا مسئلہ ہے۔ میرے اپنے جذبات آپ سے ملتے جلتے ہیں۔ اس نے کہا، میں سلطنت برطانیہ کا محافظ ہوں۔ میں جب ہندوستان آنے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو مجھے یہاں کی مختلف قوموں کے متعلق تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ ہندوؤں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ مکار، عیار اور موقع پرست قوم ہے، اس کی انہی خصلتوں کو ابھارو اور انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرو۔ مسلمانوں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ یہ سپاہیوں کی قوم ہے، زبان سے کم اور ہاتھوں سے زیادہ بولتی ہے۔ یہ قوم ہندوستان کی فوجی قوت ہے، عقل اور فہم و فراست بھی رکھتی ہے، اس کے یہی اوصاف اپنے مقصد کے لیے استعمال کروائیں گے۔ گزشتہ 1 سال میں یہ رائے قائم کی ہے میں نے کہ مسلمان قابل قدر قوم ہے اور قابل اعتماد بھی، اس لیے میری دلچسپیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ آج کسی ہندو پولیس آفیسر نے میرے سامنے ذاتی وقار کا نام نہیں لیا۔ آپ چوتھے مسلمان افسر ہیں جنہوں نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ان کا ذاتی وقار بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ لوگوں کا یہ وصف مجھے بہت پسند آیا ہے۔ اس نے اس قسم کی کچھ اور باتیں کی اور گھڑی دیکھ کر کہنے لگا، ہم دونوں جذباتی ہو گئے ہیں، آپ فوراً اپنا بستر اور اٹیچی وغیرہ لے آئیں، ڈی ایس پی سے ایک کانفرنس کرنی ہے اور اس کے بعد ہمیں فوراً امرتسر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اب ہماری تفتیش امرتسر اور لاہور میں ہوگی۔ میں تیاری کے لیے اپنے کوارٹر چلا گیا، ضروری سامان اٹھوا کر واپس گیا تو انسپیکٹر راجرز تیار تھا۔ اس نے دفتر میں ہی شیف بنائی، وہیں نہایا اور اس کا سامان بھی آ گیا۔ ایک انگریز ڈی ایس پی اور ایک انگریز انسپیکٹر راجرز کے کمرے میں آ گئے۔ ہماری چاروں کی کانفرنس شروع ہوئی۔ انسپیکٹر راجرز نے واردات اور تفتیش کی تفصیل سنائی، برآمد شدہ اشیاء سب کو دکھائیں اور تفتیش کا اگلا مرحلہ واضح کیا جس پر ہم روانہ ہو رہے تھے۔ ڈی ایس پی بوڑھا انگریز تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ گروہ، وہ جو ماتا کہلاتا ہے، ابھی پوری طرح سامنے نہیں آیا، یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ اس کے عزائم ہر دہشت پسند تحریک کی طرح خطرناک ہیں۔ ان کی زیر زمین کارروائیوں کا زیادہ تر نشانہ مسلمان ہیں، لیکن یہ حکومت کو بھی پریشان کریں گے۔ انہیں ختم کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی دہشت پسند تحریک انہیں اپنے ساتھ ملا لے گی، اور یہ خطرہ تو موجود ہے ہی کہ جرمنی کے تباہ کار جاسوس انہیں استعمال کریں گے۔ اس امکان کو نظر انداز نہ کریں کہ جرمن جاسوس سرگرم ہو گئے ہیں۔ سول اور ملٹری انٹیلیجنس ہماتن مصروف ہے۔ آپ لوگ اس واردات کو صرف قتل کی واردات نہ سمجھیں۔ ڈی ایس پی نے ہمیں بہت سی ہدایات دیں۔ دوسرے انگریز انسپیکٹر نے بھی کچھ مشورے دیے۔ ڈی ایس پی نے بتایا کہ وہ امرتسر اور لاہور کے ڈپٹی کمشنروں کو اور فوج کے اعلیٰ افسروں کو بذریعہ فون ہمارے متعلق بتا دے گا۔ انسپیکٹر راجرز نے گھڑی کو دیکھ کر کہا کہ گاڑی کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے صبح سویرے ریلوے اسٹیشن والوں سے فون پر کہہ کر فرسٹ کلاس کی 2 سیٹیں بک کروا لی تھی۔ ہم نے اپنا سامان اور برآمد شدہ اشیاء میں سے جن کی ضرورت سمجھی ساتھ لے لیں اور ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ انسپیکٹر راجرز نے مجھے بھی فرسٹ کلاس کے سفر کی عیاشی کروائی۔ امرتسر کے ڈپٹی کمشنر نے ریلوے اسٹیشن پر ہمارے استقبال کے لیے اپنا نمائندہ اور ایک انگریز پولیس انسپیکٹر بھیج دیا تھا۔ ہمارے ڈی ایس پی کو ہدایت کے مطابق وہاں ہماری رہائش کا خفیہ انتظام کر دیا گیا تھا۔ ہم وردی میں نہیں تھے، نہ ہمیں وردی پہننی تھی۔ یہ انتظام بھی کروا لیا کہ ہم جہاں بھی جائیں ریوالوروں سے مسلح لیکن بغیر وردی پولیس کے ہوشیار اور ذہین افراد ہمارے ارد گرد موجود رہیں۔ خطرہ یہ تھا کہ دہشت پسند کہیں نہ کہیں ہم پر وار کریں گے۔ ان کا وار خفیہ ہوتا تھا۔ ہم نے ممکن حد تک اس کی پیش بندی کر لی تھی۔ ہم نے تفتیش کا آغاز ریلوے اسٹیشن سے کیا۔ اسٹیشن ماسٹر کو گاڑی کا دن اور وقت بتا کر ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہاں سے ایک عورت 2nd کلاس میں سوار ہوئی تھی۔ کیا اس نے سیٹ ریزرو کروائی تھی یا نہیں، اور وہ کون تھی؟ اسٹیشن ماسٹر نے بکنگ کلرک کو بلایا، اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ اس نے اپنا ریکارڈ دیکھا، ذہن پر زور دیا اور بتایا کہ حامد علی خان نام کے ایک آدمی نے 2 روز پہلے 2nd کلاس کا ٹکٹ خریدا اور اس کے لیے سیٹ ریزرو کروائی گئی۔ جس تاریخ کی اس کی سیٹ ریزرو ہوئی تھی، اس روز ایک لڑکی نے ہوڑا ایکسپریس کے آنے سے 2-2.5 گھنٹے پہلے 2nd کلاس کا ایک ٹکٹ خریدا تھا۔ یہ دونوں ٹکٹ امرتسر سے کلکتہ تک کے تھے۔ میں نے لڑکی کے پرس سے برآمد کیا ہوا ٹکٹ بکنگ کلرک کے ریکارڈ سے ملایا، اسے یہی ٹکٹ دیا گیا تھا۔ بکنگ کلرک کو یہ لڑکی اس لیے اچھی طرح یاد تھی کہ ابھی 3-4 روز ہی گزرے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان دنوں 2nd کلاس کا مسافر کوئی ہوتا تھا۔
تیسری وجہ یہ کہ وہ لڑکی تھی جو اس کے کہنے کے مطابق جوان، خوبصورت اور شوق تھی، اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ بکنگ کلرک نے لڑکی سے کہا تھا کہ اتنے لمبے سفر کے لیے وہ سیٹ بک کروا لے تاکہ راستے میں اسے تکلیف نہ ہو، لیکن لڑکی نے کہا تھا کہ ریزرویشن میں وقت لگے گا اور اسے اسی گاڑی سے جانا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں گاڑیوں میں رش نہیں ہوتا تھا، ایکسپریس اور میل گاڑیاں بڑے اسٹیشنوں پر رکتی تھیں تو اسٹیشن کا عملہ پلیٹ فارم پر موجود رہتا تھا اور فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے مسافروں پر زیادہ توجہ دیتا تھا، کیونکہ ان دنوں انگریز سفر کرتے تھے جن کے متعلق خیال رکھا جاتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لڑکی کو ریلوے سٹاف کے 2 آدمیوں نے اس طرح گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا تھا کہ انجن نے وسل دی تو وہ گیٹ پر نمودار ہوئی، دوسری وسل پر وہ انجن کی طرف چلی اور گاڑی چل پڑی تو وہ دوڑ پڑی اور سیکنڈ کلاس کے ایک کمپارٹمنٹ میں سوار ہو گئی۔ بوگی انجن کی طرف سے تیسری تھی۔ ہم نے اس شام کی ڈیوٹی والے ریلوے سٹاف کو بلوا لیا۔